छोटी छोटी बड़ी बड़ी
جلدی آ جاتے ہیں وہ جلدی آتے ہیں میرا خیال ہے آج نہیں آنا اور تاریخ میں کھینچ لیتی ہوں آج تو میرا نہیں صحیح ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. پچھلی کلاس میں ہم نے حدیث کے حوالے سے کچھ باتیں کی تھیں اور خاص کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کی جو تقسیم شیخ صاحب نے بیان کی تھی اس پہ ڈسکشن کی تھی. ایک چیز ہے اور وہ یہ کہ کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جنہوں نے اصول حدیث کا جو ہمارا سبجیکٹ پچھلے سیمسٹر میں گزرا تھا وہ انہوں نے کور نہیں کیا ہے. تو یعنی کچھ کیونکہ ایسے بھی اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے صرف پبلکلی یعنی ایز ان صرف یہی کورس کر رہے ہیں, وہ ویسے عالم عالمہ کے کورس میں رجسٹرڈ نہیں ہیں. تو اگر ان میں سے کوئی ایسے ہیں جو چاہ رہے ہوں کہ یہ جو احادیث کے اعتبار سے حدیث مرفوع کون سی ہوتی ہے, موقوف کون سی ہوتی ہے, مقطوع کون سی ہوتی ہے, یا متواتر اور خبر واحد, یا حسن صحیح ضعیف وغیرہ کا کیا معاملہ ہوتا ہے, تو اگر وہ اس چیز کو پڑھنے میں انٹرسٹڈ ہو تو وہ بتا دیجیے گا. ان کے لیے انشاءاللہ الگ سے کوئی سیشن کر لیں گے, یا اگر آپ لوگ خود بھی انٹرسٹڈ ہیں تو بتا دیں, پھر ہم بک سے ہی کم از کم ریڈ کر لیں گے اس چیپٹر کو, ٹھیک ہے. ادروائز ہم آگے چلتے ہیں. ہمارا اگلا جو ٹاپک ہے وہ ہے اجماع, ٹھیک ہے. تو آپ بتا دیجیے گا کہ آپ کس طرح چلنا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ. اچھا جی, شیخ صاحب نے شروع میں جو ہے کچھ اصول فقہ کے حوالے سے بات کی تھی اور اس کی تعریف کے اعتبار سے پھر انہوں نے کچھ چیزیں بیان کی تھیں, اور کیفیت الاستفادہ من الادلہ پہ انہوں نے کچھ ٹاپکس قائم کیے تھے. اور اب جو ہے ویسے مآخذ شریعت جو ہے وہ اکثر کتابوں میں باقاعدہ ایک ٹاپک کے طور پہ الگ سے پڑھایا جاتا ہے, اس میں کور کیا جاتا ہے, جس میں پہلے قرآن کے حوالے سے کچھ بات کی جاتی ہے, پھر سنت کے حوالے سے کچھ بات کی جاتی ہے. تو اس میں شیخ صاحب نے یعنی اس کتاب میں قرآن کے حوالے سے زیادہ ڈسکشن نہیں کی, بلکہ زیادہ کیا کوئی بھی چیپٹر الگ سے قائم نہیں کیا ہے, لیکن احادیث کے اعتبار سے جو ہے وہ ایک قائم کیا ہے. پھر اس کے بعد شیخ صاحب نے اجماع کے حوالے سے بات کی ہے, ٹھیک ہے. اسلامک سورسز میں جو متفق علیہ سورسز ہیں اس میں اجماع کا جو ہے وہ تیسرا نمبر ہے. قرآن و سنت کے بعد اجماع تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ دلیل کے طور پہ کنسیڈر کیا جاتا ہے. اجماع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جمع ہونا یا متفق ہونا, اتفاق کرنا, ٹھیک ہے جی. تو اجماع میں کہیں نہ کہیں جمع ہو جانا, متفق ہو جانا, اتفاق کر جانے کا معنی ہے, ٹھیک ہے. اب یہ جمع کس چیز پہ ہو رہے ہیں, اور دوسرا سوال یہ کہ کون ہو رہے ہیں, اور تیسرا سوال یہ کہ کب ہو رہے ہیں اور کس طرح ہو رہے ہیں. ان چاروں یا اس طرح کے کچھ جو سوالات ہیں اس اعتبارات سے اجماع کی کچھ انڈرسٹینڈنگ ہے, کچھ جگہوں پہ کچھ اختلافات ہیں, ان میں سے کچھ چیزوں کو ہم دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. ایک سوال یہ کہ یہ اجماع یعنی یہ جو لوگ جمع ہو رہے ہیں یہ کون جمع ہو رہا ہے جی, تو کون جمع ہو رہے ہیں؟ امت کے مجتہدون, ٹھیک ہے. اب یہ مجتہدین کون ہوتے ہیں یا علماء کون ہوتے ہیں, وہ شیخ صاحب نے اجتہاد کا ٹاپک جو ہے وہ آگے بیان کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. کہ
اجماع جو کنسیڈر کیا جائے گا وہ امت کے مجتہدین کا کنسیڈر کیا جائے گا، علماء کا کنسیڈر کیا جائے گا. کن کا نہیں کنسیڈر کیا جائے گا؟ عوام کا کنسیڈر نہیں کیا جائے گا اور مقلدین کا کنسیڈر نہیں کیا جائے گا. مقلدون، ٹھیک ہے. یہ دو گروپس ہیں جن کا اجماع میں کوئی سے نہیں ہے. اجماع ہونا یا نہ ہونا اس کا اعتبار کس پہ ہے کہ کیا امت کے جو مجتہدین ہیں، جو علماء ہیں، فقہاء ہیں، کیا وہ جمع ہو رہے ہیں کسی بات پہ یا نہیں. عوام الناس میں سے کوئی شخص اگر اختلاف کر لے یا ایک مقلد ہو وہ اختلاف کر لے تو اس کی بات کا جو ہے وہ اعتبار نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. لیکن مقلد کی جو سے ہے اس کو کہیں نہ کہیں کنسیڈر کیا جاتا ہے. وہ ہم تقلید کا جو ٹاپک ہے نا اس پہ پہلے ہمیں ڈسکس ہم کریں گے کہ تقلید ہوتی کیا ہے، مقلد ہوتا کون ہے. صرف میں یہ اگر کہہ دوں کہ میں مقلد ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں مقلد ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے. ایک ہے ٹائٹل، ٹھیک ہے. مثال کے طور پر میں کہوں کہ میں مسلمان ہوں اور میں نماز نہ پڑھوں، میں روزے نہ رکھوں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانوں، تو میرے کیا مسلمان کہنے سے میں مسلمان ہو جاؤں گا؟ نہیں. اصطلاح میں اپنے اوپر استعمال کر سکتا ہوں، NIC میں میرے مسلمان لکھا ہوا آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک مسلمان کون ہوگا؟ جو کہ اللہ تعالیٰ کی گیون شرائط پہ پورا اتر رہا ہو. جہاں پہ اس میں کمی لیکنگ ہے، وہ جو کمی لیکنگ برداشت کے قابل ہے وہ صحیح ہے، لیکن جو بالکل ہی آگے پیچھے ہو رہا ہے وہ پھر اسلام کی کیٹیگری سے، شریعت کے اعتبار سے نکل جائے گا. تو اسی طرح مقلد کا جو ورڈ ہے جو اس کی تعریف کی جائے گی تو اس تعریف کے اعتبار سے جو شخص اس نہج پہ قائم ہوگا. اب مثال کے طور پہ ایک شخص کہتا ہے کہ بھائی میں تو عامت الناس میں سے ہوں، میں ایک عامی شخص ہوں، میرے پاس زیادہ علم نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ شخص جاتا ہے مسجد میں، جمعہ ہوتا ہے، جمعے میں جو خطیب ہوتے ہیں یا عالم ہوتے ہیں ان کے پاس جاتا ہے اور ان کو کہتا ہے شیخ صاحب مجھے اس مسئلے میں جو ہے نا آپ ذرا رہنمائی کر دیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. کہ مثال کے طور پہ میں یہ ایک بزنس سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہوں اور میں تو ایک عامی ہوں، میرے پاس کوئی علم نہیں ہے، آپ مجھے بتا دیں کہ کیا کرنا چاہیے. اور وہ شیخ ان کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ معاملہ جو ہے آپ اس میں انوالو نہ ہو، یہ صحیح نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نہیں لیکن حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ اس طرح کا معاملہ، یا قرآن کی آیت تو یہ کہتی ہے کہ پہلے ان محدث کا یہ اوپینین رہا ہے یا ان فقی کا یہ اوپینین رہا ہے. تو وہ کہہ تو اپنا آپ کو عامت الناس میں سے کہہ رہا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس کا کہنا جو ہے وہ اس کے عمل بھی اس حساب سے ہو سکتا ہے اس کے پاس کچھ علم ہو سکتا ہے اس کو چیز پتا ہو. تو مقلد جو ہم یہاں پہ استعمال کر رہے ہیں، ایک شخص ہو سکتا ہے اپنے آپ کو کہتا مقلدین میں سے ہو کہ میں مقلد ہوں، لیکن پریکٹیکلی وہ مقلد نہ ہو. جی مطلقاً وہ مقلد نہ ہو سکتا ہے کسی ایک آدھ معاملے میں یا کچھ معاملے میں یا کچھ امور میں یا کچھ اپروچز میں وہ تقلید کرتا ہو، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہر معاملے میں وہ مقلد ہے. مجتہد بھی ہو سکتا ہے لیکن عاجزی کے طور پہ یا وہ جس گروپ سے بلانگ کرتا ہے وہاں پہ اس اصطلاح کے علاوہ ایکسیپٹیبلٹی نہ ہو، تو اس اعتبار سے وہ اپنے آپ کو مقلدین کے گروپ میں شامل کرتا ہو، لیکن پریکٹیکلی وہ مجتہد ہو. ٹھیک ہے. وہ جب انشاءاللہ تقلید کے ٹاپک پہ آئیں گے تو وہاں پہ واضح بھی ہو جائے گی کہ تقلید کہتے کس کو ہے اور مقلد اصل میں ہے کون. اگر ایک شخص کہتا ہے میں مقلد ہوں اور پھر کوئی نیا معاملہ آتا ہے کہ مثال کے طور پر بلڈ ڈونیشن کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، اور وہ اس میں شریعت کی نصوص پہلے اگر مقلد ہے تو اس کو اس حوالے سے 200 سال پہلے کا اوپینین تو ملے گا نہیں، تو وہ تقلید کرے گا کس کی؟ اب وہ تقلید نہیں کر پا رہا تو وہ کیا کرے گا؟ اجتہاد کرے گا لازمی طور پہ، چاہے وہ اپنے آپ کو مقلد کاؤنٹ کرتا ہے، لیکن جب وہ یہ اجتہاد کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مطلقاً مقلد کی کیٹیگریز میں نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو اجماع جو ہے وہ مجتہدین کا کنسیڈر کیا جائے گا، عوام اور مقلدین جو ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے. اچھا دوسرا سوال یہ کہ کتنے ہوں یہ مارکر، یہ مجتہدین جو ہیں، یا اس کی انک بات سنو، اس کی انک تھوڑی سی، کہ یہ کتنے ہونے چاہیے، کتنے مجتہدین جو ہیں وہ اگر جمع ہو رہے ہوں گے تو ہم اس کو اجماع کہیں گے. جی 10 سے زیادہ 10 سے زیادہ مجتہد اگر جمع ہو جائیں تو 10 سے زیادہ کتنے ہونے چاہیے؟ یعنی 10 جمع ہو گئے، 10 سے زیادہ جمع ہو گئے تو اجماع کہلائے گا. اچھا دیکھیں، ہم ایک تو چیز اگر آپ کو اصطلاح یاد ہو، نسبی کیا ہوتی ہے؟
ریلیٹیولی, ٹھیک ہے, کہ مثال کے طور پہ میں عالم ہوں نسبتاً ایک اس شخص کے جس کے پاس کچھ بھی علم نہ ہو یا مجھ سے کم علم ہو, اور میں اپنے اساتذہ کے مقابلے میں ایک طالب علم ہوں. اس طرح یہ نسبتاً بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. تو اجماع نسبی یہ ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پہ کراچی کے جو علماء ہیں وہ ایک بات پہ ایگری کر گئے, ٹھیک ہے, تو کراچی کے علماء کا تو یہ اجماع ہو گیا. لیکن جب یہ بات کراچی کے باہر پہنچی تو باہر کسی نے اختلاف کر دیا, تو پھر ہم اس کو امت کا اجماع نہیں کہہ سکتے, ٹھیک ہے, یہ امت کا اجماع نہیں ہوگا. اجماع کے لیے تمام مجتہدین جو ہیں, تمام all of the مجتہدین of that time, اس وقت کے اس زمانے کے جو تمام علماء ہیں وہ کسی چیز پہ اگر متفق ہوں گے تو اس کو اجماع کنسیڈر کیا جائے گا. اب اس سوال پہ بعد میں آئیں گے کیا یہ پریکٹیکلی پاسبل ہے یا نہیں. پھر اس میں اختلاف اس بات پہ ہے کہ واٹ اف ان میں سے ایک آدھ جو ہیں وہ اختلاف کر رہے ہیں, یا ایک پرٹیکولر شخص جو ہے, کیا کروں, اچھا یہ لے جاؤ پھر, جزاک اللہ خیر. اگر ایک آدھ عالم جو ہے یا ایک آدھ مجتہد جو اختلاف کر جاتا ہے کہ نہیں میں اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا, تو کچھ کے نزدیک وہ اجماع ہوگا ہی نہیں, وہ اجماع کہلائے گا ہی نہیں, اور کچھ کے نزدیک ایک آدھ جو ہے ان کا اختلاف جو ہے وہ کسی اعتبار کا نہیں ہے بلکہ ہم اس کو اجماع ہی کنسیڈر کریں گے, ٹھیک ہے جی. اکثر کے نزدیک جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدھ بھی اگر ڈس ایگری کر جائیں گے تو اس کو اجماع نہیں کہا جائے گا, ٹھیک ہے. اکثر کے نزدیک ایسا ہی ہے. کچھ اقوال ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر ایک آدھ, مجھے نام یاد نہیں آ رہا, لیکن ایک آدھ کا قول ہے کہ اگر ایک آدھ ڈس ایگری کرتے بھی ہیں تو ان کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا, ٹھیک ہے جی. جی ابھی سمجھ رہے ہیں کہ کیا ہوتا ہے, پھر اس بات پہ آتے ہیں کہ کب ہوتا ہے یا کس بات پہ ہوتا ہے یا اجماع ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی. تو اجماع کا معنی ہے جمع ہونا, اتفاق کر جانا, متفق ہو جانا. کس کا اتفاق ہو جانا؟ مجتہدین کا اتفاق ہو جانا. عوام کی بات نہیں ہو رہی, مقلدین کی بات نہیں ہو رہی. یعنی اگر ساری عوام مل جائے کہ بھائی ہم اس چیز پہ متفق ہیں تو وہ اجماع نہیں کنسیڈر کیا جائے گا. یا تمام مجتہدین ایک بات پہ متفق ہیں, ایک عام شخص آتا ہے کہ نہیں بھائی میں اس بات پہ متفق نہیں ہوں, تو اس کا اختلاف جو ہے وہ قابل اعتبار نہیں ہوگا. اور مجتہدین کی اکثر کے ہاں یہی شرط ہے کہ اس وقت کے تمام جو مجتہدین ہیں, تمام جو علماء ہیں وہ ایک چیز پہ اتفاق کریں, ٹھیک ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ تمام کا اتفاق پاسبل ہے بھی یا نہیں, کہ تمام کے تمام اتفاق کریں, کیا یہ پاسبل ہے یا نہیں ہے. تمام مجتہدین کا اتفاق پاسبل ہے یا نہیں, آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا اس وقت ایسا پاسبل ہے کہ ہم تمام مجتہدین کا اتفاق جمع کر سکیں, یعنی تمام مجتہدین کا اوپینین جمع کر سکیں اور چیک کر لیں کہ کیا وہ سب ایک اوپینین پہ متفق ہیں یا نہیں؟ نہیں کیوں ہے اور ہے کیوں ہے؟ مطلب جیسے کہ جو جیسے رسالت کا معاملہ ہے, اللہ کے رسول آپ نے اس پر کہتے ہیں نا کہ اجماع ہے سب کا, یہ تو اس پر تو ہے نا. نہیں ایک ہے, نہیں سوال ایک یہ ہے کہ وہ کسی معاملے پہ ایگری کر جائیں یا نہ کر جائیں کی بات نہیں ہے, یہ کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ وہ ایگری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, کیا یہ پاسبل ہے یا نہیں ہے. یعنی کیا یہ پریکٹیکلی پاسبل ہے کہ ہم کسی ایک معاملے میں اس وقت کے تمام مجتہدین کی رائے کو جمع کر لیں اور یہ ڈٹرمن کر لیں کہ کیا اس معاملے میں وہ سب متفق ہیں یا نہیں, کیا یہ پاسبل ہے؟ ٹھیک ہے, صحیح, ٹھیک ہے. اس دور کی بات کریں تو پاسبل ہے, کیسے؟ صحیح, ٹھیک ہے. اچھا یہ بات کہ تمام جو ہیں اس وقت کے متفق ہے یا نہیں, یہ پتہ کر پانا, چونکہ اس میں کہیں نہ کہیں ایک ایشو آ جاتا ہے. اب ہمارے لیے یہ اتنا ایشو نہیں ہمیں لگتا, کیونکہ اب ہم کہتے ہیں کہ اب ہم مختلف جگہوں کے جو علماء یا مجتہدین ہیں ان سے رابطہ کر سکتے ہیں, ان سے پتہ کر سکتے ہیں, کوئی نہ کوئی اپروچ کے تھرو ان کے موقف کو جمع کر سکتے ہیں. لیکن کچھ ٹائم پہلے جب اس طرح کے وسائل نہیں تھے تب کچھ علماء کو یہ چیز تقریباً ناممکن لگی, ٹھیک ہے, تقریباً ناممکن لگی کہ اب علماء اتنی جگہوں پہ پھیل گئے ہیں کہ کس طرح ہم ہر کسی کا اوپینین جو ہے وہ جمع کریں,
ٹھیک ہے. تو اس لیے اجماع کے امکان میں کہ اجماع پاسبل بھی ہے یا نہیں, یعنی ہمیں پتہ چل سکے کہ اجماع ہوا ہے یا نہیں, اس میں کچھ اختلاف ہے. اختلاف کس چیز کا ہے کہ کچھ نے کہا کہ صرف صحابہ کے زمانے میں جو اجماع ہو گیا وہ اجماع ہے, اس کے بعد اجماع نہیں ہو سکتا. اور کچھ نے کہا کہ خیر القرون جو ہے یعنی صحابہ کا زمانہ, پھر تابعین کا, پھر تبع تابعین کا زمانہ, اس وقت تک کا جو اجماع ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے, اس کے بعد اجماع ہونا پاسبل ہی نہیں ہے, کیونکہ ان کا پتہ ہی نہیں چلے گا آپ کو کہ ہر کوئی مجتمع ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. لیکن کچھ کا قول یہ بھی ہے کہ اجماع ہر وقت ہو سکتا ہے, ہونا ثابت ہو جائے تو ہو سکتا ہے. اب جیسے آج کل ہمیں لگتا ہے کہ بھئی ہم وسائل کے ذریعے جو ہے وہ جمع کر سکتے ہیں, اور ایسا پاسبل ہو سکتا ہے کہ اگر گورنمنٹ جو ہیں وہ آپس میں کولیبریٹ کر کے لسٹ ڈرائیو آؤٹ کریں کہ بھئی ہمارے ملک میں کون کون سے علماء ہیں, کون کون سے مجتہدین ہیں, اور ان تک یہ میسج پہنچایا جائے وغیرہ, تو امکان الاجماع جو ہے وہ موجود تو ہے. ٹھیک ہے, امکان الاجماع موجود ہے. کائنڈلی فورس لوکل اسٹوڈنٹس ٹو یوز مائک. اچھا چلے, میں انشاءاللہ ان کی بات اگر وہ مائک پہ نہیں کرتے تو میں ریپیٹ کر دیا کروں گا. دیکھیں یہ ایک الگ بات ہے, دیکھیں یہ ایک الگ بات ہے کہ ایک پرٹیکولر معاملے میں سب متفق ہیں یا نہیں, یہ ایک الگ بات ہے. ہو سکتا ہے متفق نہ ہو تو یعنی اجماع ہوا نہیں, لیکن یہ کہ اجماع ہو سکتا ہے یا نہیں, یعنی کیا ہمارے پاس پریکٹیکلی وہ ٹولز یا وہ ریسورسز ہیں کہ ہم یہ پتا کر سکیں کہ کیا اس وقت کے تمام علماء ایک معاملے میں ایگری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, تو ایک الگ بات ہے. مثال کے طور پہ یہ ایگری کرنا کہ یہ ایک پرٹیکولر شخص جو ہے یہ ایک دعویٰ کر رہا ہے, ٹھیک ہے, یا یہ ایک پرٹیکولر گروپ ہے یہ ایک دعویٰ کر رہا ہے, کیا اس دعوے کے باوجود یہ اسلام میں رہ سکتے ہیں, یا یہ ان کا دعویٰ جو ہے وہ اسلام کے اتنا مخالف ہے کہ ہم سب ایگریڈ ہے کہ یہ اسلام کا حصہ نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے, جو بھی معاملہ ہو, کوئی ایک پرٹیکولر چیز آ گئی کہ بھائی اس کا استعمال جو ہے وہ جائز ہے یا نہیں, اگر سب اس پہ متفق ہو جائیں کہ نہیں یہ چیز قرآن و سنت میں مینشن نہیں ہے, یہ ایک مشتبہ امر تھا جس کا ہمیں واضح نہیں تھا, لیکن اس کے بارے میں جو اب ہمیں نالج ہے, اس وقت کے تمام لوگ جو ہے وہ متفق ہیں اس بات پہ کہ اس چیز کا استعمال جائز نہیں ہے, اور کوئی نہیں کہہ رہا کہ اس چیز کا استعمال جائز ہے. ٹھیک ہے, تو اس پہ بھی اجماع ہو سکتا ہے. جی جیسے کچھ ہستیاں آئیں جنہوں نے نبوت کا یا اس طرح کے کچھ دعوے کیے, اس کے خلاف اجماع. جو بھی معاملہ ہو, چاہے عقیدے کا معاملہ ہو, فقہ کا معاملہ ہو, امکان الاجماع ہے یا نہیں. کیونکہ کچھ نے جب سچویشن دیکھی کہ پاسٹ میں صحابہ کے دور کے بعد, تابعین کے دور کے بعد, جب علماء مختلف جگہوں پہ پھیلے, تو اب ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچنا, وہاں سے پتہ کرنا اور واپس آ کے رپورٹ کرنا, پھر یہ پتہ ہونا کہ بھائی کون سی جگہ پہ کون سا عالم ہے, کون سا عالم نہیں ہے وغیرہ, ان کو لگا کہ یہ تقریباً ناممکن کام ہے. تو اس وقت انہوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی شخص اجماع کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے. تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ اجماع کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے, اس کا مطلب کیا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اجماع کا انکار کر رہے ہیں کہ اجماع جو ہے وہ شریعت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ امکان الاجماع, کہ ہمیں یہ پتا چل جائے کہ اس وقت کے تمام علماء اس معاملے میں متفق ہیں, یہ پتا کر پانا ہمارے لیے تقریباً ناممکن ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ کہیں پہ امام شافعی سے بھی اس طرح کی بات ملتی ہے, امام احمد بن حنبل سے بھی اس طرح کی بات ملتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جس نے اجماع کا دعویٰ کیا وہ جھوٹا ہے. تو معنی ان کا کیا ہے, ان کی مراد یہ ہے کہ اس معاملے میں اگر کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ اس وقت کے علماء سب مجتمع ہو چکے ہیں, تو اس کے لیے یہ پتا کرنا جو ہے وہ ناممکن ہے. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اجماع جو ہے وہ شریعت کے ماخذ شریعت میں سے ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ ہم رکتے ہیں انشاءاللہ, نماز کا ٹائم ہو رہا ہے, پھر نماز کے بعد انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. جی آپ کے بورڈ کی کمپلین جو ہے میں نیچے آ کے واپس کر دیتا ہوں کہ کوئی اس کا حل نکالے انشاءاللہ.
ایمان شروع ہی ہوتا ہے. آپ نے پڑھ لیا مطلب آپ کو بال بھی بڑا کام آ رہا ہے. اس کو آج کل واکر پہ بٹھا رہے ہیں تو یہاں زمین پہ میں روٹی تک وہ جو ہے نا چلنے کی تھوڑی سی کوشش کرے اس تک. جو ٹیچرز والی چیزیں ہوتی ہیں نا وہ اگر آپ کو میں مجھے نا اس کے لیے زیادہ ٹوائز نہیں ہے کیونکہ جو لوگوں کا ایک وہ ہے نا کہ بچوں کو ٹوائز سے زیادہ کی چیزوں میں انٹرسٹ ہوتا ہے. میں نے اس کا وہی دیکھا چمچے برتن چکر. میں اس کا نا وہ دیکھتی ہوں کہ کہتے ہیں میں اپنے پیرنٹ نے بچے کو لے کے دیے نا چیزیں تو اس سے نا اس کو کافی زیادہ مطلب وہ لرننگ والی چیز مجھے بتائیے گا اس کا وہ آپ میتھ بھی اسی کے اسی والے سے ہاں اے بی سی ڈی اور نمبرز وغیرہ ہاں وہ پزل ٹائپ ہوتا ہے. ایسی بات تو میرے پاس بھی ہے. اس پہ ذرا میں وہ بھٹنی جاتا والی میں سے سیتے ہیں ٹانکے یہاں پہ بھی دیکھیں کس کو یہاں پہ بھی اور یہاں پہ کارڈ ہے یہاں پہ بتایا بہت بڑی لڑکی ہے اس کو زرش کو نہاری کی بیٹی نا Munna, you have to sleep now, okay? وہ ہے ڈسپوزیبل والے جو پھینک دیتے ہیں
तो वो एक ले आने. आप लोगों को भी वही मंगवाना? हाँ वही वही मंगवा तो वही वाले जो ना एक कितने 3 या 4 वो काफी थी. कौन आप में की काफी अचार नहीं थी. अच्छा तो बस 3 ले आओ भाग के ले आओ फिर क्लास स्टार्ट हो जाएगी. बात क्या लगती है स्पाइडर में फैल जाती है. तो अभी मैंने अपनी बहन को भी बोला मुझे बताना. एक मिनट रानी स्प्रे लाना कौन से हाँ ये तुम्हारा बॉक्स कहाँ गया? छोड़ना नहीं होता أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. 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 بسم الله بسم الله بسم الله. أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أعوذ بالله من شر ما أجد وأحاذر. أعوذ بالله وقدرته 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 من شر ما أجد وأحاذر. رب الناس أجب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان رجيم ومن كل عين لامة. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرى وبرى ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فارق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن. أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. بسم الله أرقيك بسم الله يبريك ومن كل داء يشفيك ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين. بسم الله
वही तो इसका मतलब आपको आपका ऑनलाइन हुई थी आपके यहाँ उन्होंने पूछा आपसे वो मैसेज किया तो टेलीग्राम में मैंने चेक नहीं करती जब तक आप चेक नहीं करते तो नोटिफिकेशन नहीं आते जब आप ओपन करते हैं तो उसको फॉरन आ जाते हैं आपको बाद में लॉगिन करना पड़ता है फिर आप अभी भी जारी होगी आपने कुछ बोला था नहीं जवाब नहीं दिया وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما आगे ये वाली चीज आप कर लेना पहले तो आप लोग पूछते नहीं हो उससे या उससे पूछे अच्छा एरिया से वो लेके रखे ऑनलाइन وقالوا سمعنا وأطعنا तो वो इसने अपना लेके मुझसे ये बात दिया मुझे ऑनलाइन ही मंगाया لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا मैंने तो फिर भी मैंने बताया कि एकदम 5 का पड़ेगा नहीं वो भाई को الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا وقال فرعون ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله قالوا يا موسى मैं भी जैसे हमारे घर के पास मेरे उनके घर के पास बोल रहे हैं आपसे भी बोल सकते हैं मैं भी فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث
दवाई में इसमें कैप्सूल है ना, उसके अलावा कुछ शॉर्ट किया। खशखश होती है ना, खशखश वो थोड़ी सी आप मैं आपसे फरमाइश करूंगी और आपके नहीं आ रहा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। इतना शोर कर रही है ऑन कैंपस क्लास, क्या शोर हो रहा है? किस एतबार से शोर आ रहा है आपको? अच्छा, शेख आपकी तो हाइट बोर्ड क्रॉस कर रही है। जी बिल्कुल, बोर्ड क्लियर नहीं है जी, उसी मसले को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रहा यहाँ पे। क्या किया जाए? ये दोनों लाइट एक साथ जलती हैं, एक ऑफ करोगे? आपको तो मसला नहीं है? नहीं आपको मसला तो नहीं है? नहीं है तो बस सही है, बस इतना, बस सही है। वो मसला नहीं, वो बंद नहीं कर सकते अब। अगर आप लोग एक सेकेंड फेवर करते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे कर देंगे पर्दे को, थोड़ा और बस। अब रिफ्लेक्शन आ रहा है? नहीं, ठीक है चले, बस सही है, जज़ाकल्लाह खैर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बात कर रहे थे इजमा की। पहले हमने देखा कि इजमा कहते किसको है, तो हमने बात की इजमा में कहीं ना कहीं जमा होने का, मुत्तफिक होने का, इत्तेफाक करने का माना है। वो किसके जमा होने की, किसके इत्तेफाक करने की बात कर रहे हैं, तो वो हमने डिस्कस किया कि वो मुज्तहिदीन, जिस भी वक्त की हम बात करें उस वक्त के मुज्तहिदीन की बात हो रही है, अवामुन नास या मुक़ल्लिदीन की बात नहीं हो रही। फिर हमने क्या डिस्कस किया कि एक इख्तिलाफ ये है कि क्या तमाम के तमाम मुज्तहिदीन उस वक्त के होना जरूरी है, या अगर एक आध लोग इख्तिलाफ भी करें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ज्यादा राजे यही बात है, या ज्यादा का ओपिनियन भी है ये कि तमाम के तमाम जो है वो शामिल हैं। अगर कोई भी एक मोतबर इख्तिलाफ करता है तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई वजह ऐसी है कि उम्मत जो है उस पे इजमा नहीं हुई है। ठीक है, फिर हम इस चीज को डिस्कस कर रहे थे कि क्या इजमा का होना मुमकिन है या नहीं है, नॉट डिस्कसिंग कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक में इजमा हो सकता है या नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे कोई इख्तिलाफी टॉपिक बताएं। रफुल यदैन, मिसाल के तौर पे रफुल यदैन पे इजमा होना मुमकिन है या नहीं, इस एतबार से नहीं कर रहे कि क्या इसके दलाइल ऐसे हैं या वैसे हैं कि सब एक बात पे मुत्तफिक हो जाए। अभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि क्या इजमा करने की पॉसिबिलिटी है या नहीं, नॉट इन द सेंस ऑफ कि क्या वो टॉपिक ऐसा है या उसके अदिल्ला ऐसे हैं कि इजमा हो सके। ये कि हम ये साबित कर सकें कि इस वक्त के तमाम उलमा इस बात पे मुज्तमे हैं या नहीं है,
ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ اس کمرے میں اجماع ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے. کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہم ہر کسی سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں, ایگری کرتے ہیں, ایگری کرتے ہیں, ایگری کرتی ہے. اگر سب کہتے ہیں کہ ہم ایگری کرتے ہیں تو ہم یہ مجتمع ہو گئے. لیکن اگر ہم کہیں کہ یہ کمرے والے اور برابر کمرے والے بھی چیک کریں تو ہم کیسا کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. یا تو ہم برابر میں جا کے پوچھ سکتے ہیں یا پھر ہم فون پہ پوچھ سکتے ہیں وغیرہ. لیکن اب آپ سوچیں کہ آپ کراچی میں ہیں اور دوسرے لوگ حیدرآباد میں ہیں, اور کراچی سے حیدرآباد آپ کے پاس کوئی کانٹیکٹ کرنے کا ذریعہ نہیں ہے اللہ کہ آپ پیدل جائیں اور پیدل واپس آئیں, تو کیا آج کے دن میں ہی اجماع کرنا ممکن ہوگا؟ نہیں ممکن ہوگا, کیونکہ ایک دن تو آپ کو لگے گا پیدل جانے کے پھر واپس آنے, تو آج کا دن تو نکل جائے گا. تو یہ کہ کیا امکان اجماع کا ہے بھی یا نہیں, تو اس میں نے آپ کو بتایا کہ ایک قول یہ ہے کہ صحابہ کے زمانے کے بعد اجماع نہیں ہو سکتا, یعنی امکان ہی نہیں ہے اس کا, کیونکہ صحابہ خود ہی اپنے زمانے میں مختلف جگہوں پہ پھیل گئے تھے, تو سب کا اوپینین جمع کرنا جو ہے وہ پاسبل ان کو نہیں لگا. کچھ نے کہا کہ خیر القرون تک اجماع ہونے کا امکان تھا, اس کے بعد نہیں ہے کیونکہ بہت زیادہ پھیل گئے, پھر اس کے علاوہ امت میں گروپس بہت زیادہ بڑھ گئے, اس اعتبار سے بھی کہتے ہیں. لیکن اب جو ہے یعنی اب تک بات یہ چلی آ رہی ہے کہ اجماع ہو سکتا ہے اگر ثابت ہو جائے, تو نہیں ثابت ہوتا تو آپ نہ مانیں اجماع. لیکن یہ ایک بات الگ ہے کہ کیا اجماع ماخذ شریعت میں سے ہے یا نہیں ہے, تو اس پہ اہل سنت و جماعت کا تو اتفاق ہے کہ اجماع جو ہے وہ ماخذ شریعت میں سے ہے. اس کا کیا معنی ہے اس پہ ہم تھوڑی دیر میں آتے ہیں. ٹھیک ہے جی, امکان اور اجماع کی ہم نے بات کر لی. آج کے زمانے میں بھی اگر آپ کسی طرح یہ کر لیں تو اس کا مطلب ہے کہ اجماع ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر کچھ علماء نے یہ کہا ہے کہ اب اجماع ممکن نہیں ہے, اس سے مراد ان کی کیا تھی کہ اب ہمارے لیے پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے کہ ہم یہ چیک کر سکیں کہ ہر مجتہد اس معاملے میں اتفاق کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, اچھا جی, اب ایک چیز ہم اس کو دیکھتے ہیں. اگر آپ کو اصول حدیث میں ہم نے ایک فرق دیکھا تھا, یا بلکہ چلیں پہلے ایک اصطلاح میں آپ کو بیچ میں بتا دیتا ہوں. ایک چیز کہلاتی ہے اجماع سکوتی. سکوت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ خاموش رہنا. سکت یسکتو کا معنی ہوتا ہے خاموش ہو جانا. اجماع سکوتی کیا کہلاتا ہے, یا اجماع سکوتی کیا کہلاتا ہے کہ ایک اوپینین آیا مارکیٹ میں, ایک اوپینین آیا, ٹھیک ہے, کہ مثال کے طور پہ بلڈ ڈونیشن جو ہے, مثال کے طور پہ اس کو برائے مہربانی یہ نہیں سمجھے گا کہ کوئی موقف ہے یا نہیں, بلڈ ڈونیشن جو ہے وہ مطلقاً جائز ہے. یا مثال کے طور پہ یہ کہہ لیں کہ اگر میں بلڈ ڈونیٹ کر رہا ہوں تو کیا اس کے عوض میں کوئی معاوضہ لے سکتا ہوں یا نہیں لے سکتا. میں 100 روپے دے کے ایک خون کی بوتل بیچ دوں تو کیا میں یہ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, اور کہاں پاکستان میں یا کراچی میں ایک عالم دین سے پوچھا گیا کہ بھائی یہ معاملہ ہم کر سکتے ہیں, اس طرح نہیں کر سکتے, اور مثال کے طور پہ انہوں نے کہہ دیا کہ آپ اپنے بلڈ کے عوض کوئی معاوضہ نہیں لے سکتے. اب جنہوں نے پوچھا وہ ریسورسفل پرسن تھے, انہوں نے کیا کیا, اس کو ریکارڈ کیا اور انہوں نے اس کو اپلوڈ کر دیا, پوسٹ کر دیا, مختلف جگہوں پہ بھجوا دیا, اخبار میں چھپوا دیا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ جس حد تک ممکن ہو ہم سب کو بتا دیں, مختلف لینگویجیں بھی ٹرانسلیٹ کرا دیا اور سب کو بتا دیا. اب 1 سال گزر گیا, 5 سال گزر گئے, اور اس کے خلاف کوئی اور اوپینین نہیں آیا, یعنی کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ بات غلط ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مثال کے طور پہ 2022 میں ایک اوپینین ہم نے اسپریڈ آؤٹ کیا دنیا میں کہ بھائی یہ اس معاملے میں ہمارا یہ موقف ہے, اور 5 سال گزر گئے ہائپوتھیٹیکلی, اور کسی نے اس کے خلاف آپ سے کوئی بات نہیں کی کہ نہیں آپ کی بات یہاں پہ غلط ہے. تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے بعض نے کہا کہ اگر باقی جو ہے آپ سے خلاف نہیں کرتے اور وہ سکوت اختیار کرتے ہیں اس معاملے میں, تو انہوں نے کہا کہ یہ اس سے جو ہے اجماع سکوتی ثابت ہو جاتا ہے. یعنی مثال کے طور پہ صحابہ کے زمانے میں کسی صحابی نے ایک قول کہا ہو اور انہوں نے اس طرح کہا ہو کہ یہ پتہ چل جائے کہ یہ بات دوسروں تک پہنچی ہے, اور کسی نے اس کا ان سے اختلاف نہ کیا ہو, اس کا انکار نہ کیا ہو, تو وہ کیا کہیں گے کہ چاہے اس میں آپ یہ ثابت نہیں کر رہے کہ ہر کسی نے اس پہ ایگری کیا ہے, لیکن یہ اجماع سکوتی ہے کہ باقی جو ہے انہوں نے اس بارے میں اختلاف نہیں کیا ہے. جب اختلاف نہیں کیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں اپنی اپروول شو کر رہے ہیں, کیونکہ اگر وہ اختلاف کرتے تو پھر ظاہر کرتے کہ بھائی ہم آپ کی اس بات سے متفق نہیں ہیں. اب اس میں جو ہے پھر
اختلاف بھی ہے کہ کیا یہ اجماع ہے بھی یا نہیں, اور پھر یہ کہ اس کو اگر اجماع کہنا بھی ہے یا اس سے اجماع ثابت کرنا بھی ہے دوسروں کے سکوت سے, تو اس کی کیا شرائط ہونی چاہیے. وہ پھر ایک تفصیل ہے پوری کہ کیا شرائط ہے. مثال کے طور پہ شرائط میں سے ایک شرط کیا ہے کہ جو اس وقت کے مجتہدین ہیں ان میں سے کسی کو فورس نہ کیا جا رہا, ٹھیک ہے, وہ اپنی رائے بتانے کے لیے آزاد ہو. اب مثال کے طور پہ احمد بن حنبل کا واقعہ مشہور ہے کہ خلق قرآن کے حوالے سے فورس کیا جا رہا تھا, تو انہوں نے کچھ نے فورسفلی اس میں آ کے ایکسیپٹ کر لیا. امام احمد بن حنبل نے نہیں کیا لیکن باقیوں نے کیا بھی. تو اس طرح کی کوئی سچویشن نہ ہو. یا جیسے ایک مشہور عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کی بات ہے کہ وہ ایک صحابی نے کیا کہا پھر کہ اس وقت میں نے عمر رضی اللہ عنہ کے خوف سے جو اختلاف نہیں کیا تھا لیکن میں ان کی بات سے متفق نہیں ہوں. ٹھیک ہے, میرے خیال میں غالباً عبداللہ بن عباس سے شاید, خیر ایک کم از کم میراث کے اس میں شاید ایک معاملہ ہے ایسا. ابوبکر صدیق کے دور میں ہے. خیر پوائنٹ بینگ کہ اجماع کی قسم میں سے ایک قسم ہے اجماع سکوتی, جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ سب کا متفق ہونا. تو اب یہ سب کا متفق ہونا اس کے اظہار کا ایک طریقہ کیا ہے کہ کوئی اختلاف نہیں کر رہا, ٹھیک ہے. تو کچھ کے نزدیک یہ بھی اجماع کی قسم میں سے ہی ایک قسم ہے کہ اگر کوئی بھی اختلاف نہیں کر رہا ان سے تو اس کا مطلب ہے کہ سب اس اوپینین کے قائل ہیں. ٹھیک ہے جی, اجماع سکوتی کلیئر ہے. اچھا, اب ہم نے اصول حدیث میں ایک چیز ڈسکس کی تھی اور میں نے وہاں پہ آپ کو بتایا تھا کہ کسی چیز کے ثبوت اور دلالت میں فرق ہوتا ہے. کہ ایک چیز کیا ثابت ہے بھی یا نہیں, بن بھی رہی ہے یا نہیں, ان دونوں چیزوں میں فرق ہوتا ہے. کیا فرق ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے, آپ کیا کہہ رہی ہیں سوری؟ دلیل غلط کس طرح ہو سکتی ہے؟ مثال کے طور پہ مجھے کوئی ایسی ایگزامپل دیں, چاہے آپ عام ڈیلی ڈے کے اعتبار سے کوئی ایگزامپل دے دیں جہاں پہ ثبوت اور دلالت میں اختلاف ہو رہا ہو. مثال کے طور پہ اگر میں کہوں مجھے ایک سیکنڈ میں کہوں مجھے پانی چاہیے, ٹھیک ہے. اب میں نے کلاس میں یہ بات کہی کہ مجھے پانی چاہیے, اور مثال کے طور پہ اردو میں آپ کو سمجھ میں آ گیا مجھے پانی چاہیے. اب کل ہم بروج پہ بیٹھے ہوں اور ایک کوریئر آئے اور اس کوریئر میں ایک ایکوافینا کی ایک 20 لیٹر یا 19 لیٹر والے جو ایک گیلن ہوتا ہے وہ آ جائے اور وہ کوریئر کہے کہ بھائی مجھے اس کے پیسے دیں, ٹھیک ہے. پوچھا جائے کہ بھائی کہاں سے کس نے, تو پتا چلے کہ آن لائن کوئی اسٹوڈنٹ تھے, انہوں نے یہ بات سنی کہ استاد نے کہا ہے مجھے پانی چاہیے, تو انہوں نے ایک پانی کی بوتل جو ہے وہ ڈیلیور کروا دی, اور اب وہ ڈیلیوری والا جو ہے وہ یہاں سے پیسے چارج کر رہا ہے بوتل کے بھی اور ڈیلیوری کے بھی. کیا یہ بات ثابت ہے کہ یہ بات میں نے کہی ہے؟ یہ ثابت ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ میں کہہ رہا ہوں آپ سب مشاہدہ کر رہے ہیں. لیکن کیا میری یہ بات اس فعل پہ دلالت کرتی ہے کہ میں نے کسی سے ریکویسٹ کی کہ پانی بھجوائیں کہ مجھے خریدنا ہے پانی, یا مجھے اتنا سارا پانی چاہیے؟ نہیں, اس بات پہ دلالت نہیں کرتی. اگر مثال کے طور پہ میں نے یہ بات کہی مجھے پانی چاہیے, اور کل ایکوافینا کی جگہ پیپسی یا کوکا کولا کا ایک کریٹ آ جائے کہ استاد نے کہا تھا کہ مجھے بوتل پینی ہے, تو کیا یہ بات ثابت ہے کہ مجھے بوتل پینی ہے؟ نہیں, یہ بات ثابت ہی نہیں ہے. چاہے وہ اس فعل پہ دلالت کر رہی ہو یا نہ کر رہی ہو یہ ایک الگ معاملہ ہے, وہ بات ثابت ہے یا نہیں, یعنی قائل کی طرف اس بات کو منسوب کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا, اس کا تعلق ہے اس کے ثبوت سے. اور کیا یہ بات جو مراد آپ نکال رہے ہیں یا جو معنی مفہوم آپ سمجھ رہے ہیں, کیا یہ بات اس چیز پہ دلالت کرتی ہے یا نہیں کرتی, یہ ایک الگ بات ہے. ٹھیک ہے. اصول حدیث کیا کرتی ہے؟ اصول حدیث اس حوالے سے بات کرتی ہے, وہ یہ چیک کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ کیا اس بات کی نسبت ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یا کسی صحابی کی طرف یا کسی تابعی ائمہ میں سے کسی کی طرف کر بھی سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. وہ کسی سے بات کرتی ہے کیا یہ بات ثابت ہے یا نہیں. مثال کے طور پہ میں ایک
میں عربی میں کچھ کلام لکھ دوں اور میں آپ کو کہوں یہ قرآن کی آیت ہے. اب یہ ثابت کرنا کہ یہ قرآن کی آیت ہے یا نہیں کیسے کیا جائے گا؟ آپ قرآن مصحف کھول کے کر سکتے ہیں, آپ علماء سے پوچھ سکتے ہیں, کوئی حافظ ہو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں, تو آپ چیک کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ قرآن کی آیت ثابت ہے بھی یا نہیں. قرآن کی آیت میں لکھوں اور اس سے میں ایک معنی اخذ کروں. مثال کے طور پر میں نے کہا وہ اقیم الصلاۃ, اس کا معنی یہ کہ کیمرے کو سیٹ اپ کرو. اب یہ جو میں نے معنی اس آیت سے نکالا ہے کہ کیا یہ آیت اس چیز پہ دلالت کر رہی ہے یا نہیں کر رہی, یہ ایک الگ معاملہ ہے. ٹھیک ہے جی, یہ پرانی بات ہے, صرف اس کو انشاءاللہ ریوائز کیا ہے, امید ہے کہ یہ فرق واضح ہوگا. اچھا, اب ہم بات کریں اجماع کی. اجماع ضروری نہیں ہے کہ صرف اور صرف نئے معاملات کے اعتبار سے ہی کہا جائے. ٹھیک ہے, یہ ضروری نہیں ہے کہ اجماع صرف اور صرف انہی چیزوں میں ہو جو کہ نئی چیزیں ہیں. اجماع جیسے شریعت کے جو مآخذ ہیں قرآن اور سنت, وہ کیا ہیں؟ شارع ہیں, وہ شریعت بیان کرتے ہیں. اجماع ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت نئی چیز کے بارے میں شریعت کا حکم بیان کر رہا ہو. آپ نے استئناسن سنا ہے؟ کیا استئناسن کا ورڈ سنا ہے؟ استئناس, استئناس یا انسیت سنا ہے؟ انسیت سنا ہے؟ انسیہ ویسے عربی میں استاد کے ساتھ شاید لکھتے ہیں. انسان کو انسان کیوں کہتے ہیں؟ اس میں کہیں نہ کہیں انس شامل ہے. انس کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ نہیں, وہ نسیان ہے. ایک انسان کے میں قول یہ کہ وہ نسیان سے ہے, اور ایک قول یہ کہ وہ انس سے ہے. کہ آپ ایک ہوتا ہے آپ کسی شخص کو دیکھتے ہیں, آپ نہیں پہچان پا رہے, لیکن آپ کو ایک انسیت سی محسوس ہوتی ہے, کہیں نہ کہیں دیکھا ہوا ہے, کہیں نہ کہیں کچھ جان پہچان ہے. ٹھیک ہے, استئناسن کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ میں نے ایک بات کہی اور آپ آج پریزنٹ نہیں تھے, اور آپ نے کسی ایک کلاس فیلو سے آپ نے گروپ میں جو ہے وہ میسج کر دیا, اور گروپ میں ایسے لوگ بھی ہیں جو خود موجود تھے یا صحیح طرح بات کو سمجھتے ہیں, اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کلاس میں بیٹھ کے فون یوز کر رہے ہوتے ہیں یا خود بھی ایبسینٹ ہوتے ہیں. اب ایک شخص ایسا ہے جس کی بات پہ آپ کو پتا ہے کہ وہ روز آتے ہیں, باقاعدگی سے بات سنتے ہیں, انہوں نے کہا تو آپ بات فوراً ایکسیپٹ کر لیں گے. اور دوسرا ایک شخص ایسا ہے جس کی بات اگر آپ کو مل جاتی ہے تو آپ ایک اس سے انسیت تو حاصل کر سکتے ہیں, لیکن آپ اس پہ قائم نہیں ہو جاتے کہ انہوں نے کہا ہے اس وجہ سے یہ بات ایسی ہی ہوگی. ٹھیک ہے, یعنی ایک سپورٹنگ کے اعتبار سے آپ کہہ لیں کہ ان کی بات سے ایک تائید ہو جاتی ہے یا سپورٹ مل جاتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ معاملہ ضروری نہیں ہے کہ اسی طرح ثابت ہو رہا ہو. ثابت کا مطلب اس کانٹیکس میں یہ کہ مثال کہتے ہیں کہ اجماع جو ہے نا وہ مؤید ہوتا ہے بہت سارے معاملات میں. مؤید کا کیا مطلب؟ مؤید کس باب سے, اور اس کا مصدر کیا بنے گا؟ باب تفعیل ہے تو مصدر کیا بنے گا؟ باب تفعیل ہے تو ماضی کیا ہوگا؟ ماضی کیا ہوگا؟ حروف اصلیہ کیا ہیں چلیں یہ بتائیں. واو, حمزہ, حمزہ, حمزہ یا دال. ماضی کیا بنا؟ ایدہ, یؤیدو, اور نہیں تو مصدر فعل یفعل. مصدر کیا ہوتا ہے؟ فعل یفعل تفعیل. تو ایدہ یؤید تف 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 تأیید. تائید بات سنی آپ نے کہی, میں آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں. ٹھیک ہے, تو اجماع کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اجماع جو ہے نا مؤید ہے, یعنی ایک معاملہ قرآن و سنت میں ہے پہلے سے, اجماع کبھی کبھی اس کی تائید کر دیتا ہے, یعنی آپ کو اس پہ سرٹنٹی دلا دیتا ہے. مثال کے طور پہ نمازیں کتنی ہیں؟ 5 ہیں. قرآن میں تو نہیں ہے نا؟ قرآن میں ہے نمازیں 5؟ قرآن میں 5 نمازوں کا ذکر ہے کہ نمازیں 5 ہیں؟ 5 کا لفظ نہیں ہے, تو کس طرح 5 ہیں قرآن میں؟ اچھا, یہ میں نے صرف استناس کا ورڈ لکھا ہے, استناس کو چھوڑ دیں, مؤید کا لفظ میں واپس لکھ دیتا ہوں. مؤید جی, قرآن میں کیا, کس کا؟ اوقات. 5 اوقات کا ذکر ہے, 5 کا تو ذکر نہیں ہے نا. اچھا, ایک وقت میں کیا 2 نمازیں بھی ہو سکتی تھی؟ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ صبح کے ٹائم کی 2 نمازیں ہو جاتی, دوپہر کی 3 نمازیں ہو جاتی. ٹھیک ہے, اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ اوقات بھی ثابت ہیں کہ صبح کے وقت
پڑھو تو صبح کے وقت ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی تھی. تو قرآن میں پورے 5 جو ہیں وہ ثابت نہیں ہے. اب اگر ہم حدیث میں دیکھیں تو حدیث میں آپ کو ایک اختلاف جو متواتر اور خبر واحد کا ہے وہ اگر آپ کو یاد ہو کہ متواتر میں کیا بات کہی گئی تھی کہ اس سے قطعی طور پہ ایک چیز ثابت ہو جاتی ہے. اب بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو متواتراً ثابت نہیں ہے بلکہ خبر واحد سے ثابت ہے. اب خبر واحد میں اگر کسی کو شک ہے کہ مثال کے طور پہ اس سے ایک چیز ظنی ہے, میرے نزدیک یعنی ظنی ہے کہ ایک پاسبلٹی ہے کہ یہاں پہ کہیں نہ کہیں راوی سے غلطی ہو گئی ہو, راوی کچھ بھول گئے ہو, معاملہ اس طرح نہ ہو. اجماع آ کے کیا کر دیتا ہے, اجماع آ کے اس چیز کو پھر ایک فائنل ایک استناسن ایک اور تائید کر دیتا ہے کہ یہ جو ہم نے ثبوت کے بارے میں بات کر لیں یا دلالت کے بارے میں بات کر لیں کہ یہ معاملہ ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے کہ نمازیں 5 ہیں, قرآن سے ثابت نہ بھی ہو, حدیث سے ثابت ہے, اور حدیث سے اسی طرح ثابت ہے جس طرح ہم نے سمجھا ہے. اس پہ کون آ کے دلالت کر رہا ہے, فرد اجماع آ کے دلالت کر رہا ہے کہ صحابہ سے بھی یہی ثابت ہے, پھر بعد میں تابعین سے بھی یہی ثابت ہے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ نمازیں 3 ہیں, کسی نے یہ نہیں کہا کہ نمازیں 2 ہیں, کسی نے نہیں کہا نمازیں 6 ہیں, اس سے کسی نے اختلاف نہیں کیا. اصل دلیل کون سی تھی؟ اصل دلیل قرآن و سنت ہی تھا. ٹھیک ہے, دونوں قرآن و سنت ہی تھے اس معاملے میں, لیکن اجماع نے آ کے کیا کر دیا, اس کی فردر تائید کر دی. اسی لیے کبھی ہم فقہ کی کتب میں دیکھتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ قرآن اور سنت اور اجماع سے ثابت ہے. اور معاملہ مثال کے طور پہ اگر کسی حد کا ہے یا کسی فقہی کسی معاملے کا ہے تو قرآن سے اگر ثابت ہے, سنت سے بھی ثابت ہے, تو پھر اجماع کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اجماع کہنے سے یہ ہو جاتا ہے کہ اب اس پہ ایک سیل لگ جاتی ہے کہ اب اس معاملے میں اختلاف ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ کبھی کیا ہوتا ہے, کبھی کسی معاملے میں اختلاف آ جاتا ہے. مثال کے طور پہ وہ کون سی نماز ہے جس میں بہت زیادہ اذکار ہوتے ہیں, صلاۃ التسبیح. ٹھیک ہے, اب صلاۃ التسبیح قرآن میں تو نہیں ہے, حدیث میں دیکھتے ہیں تو حدیث میں روایت مل جاتی ہے کہ صلاۃ التسبیح ہے, لیکن اس حدیث کی ثبوت میں جو ہے وہ اختلاف ہے. کچھ نے کہا ہے کہ یہ ضعف ہے, کچھ نے کہا ہے کہ یہ صحیح ہے. جو کہتے ہیں صحیح ہے وہ اس پہ عمل کر لیتے ہیں, جو کہتے ہیں کہ صحیح نہیں ہے وہ اس پہ عمل نہیں کرتے. ثابت کیا ہوا کہ اس معاملے میں اجماع نہیں ہے. ٹھیک ہے, کچھ معاملے ایسے ہوں گے جس میں ہو سکتا ہے متواتر حدیث سے ثابت نہ ہو, قرآن کی آیت سے ثابت نہ ہو, ایک ہی حدیث ہو, ایک ہی شخص کی حدیث ہو, ایک ہی حدیث ہو, لیکن اس پہ سب کا اجماع ہو جائے کہ یہ معاملہ ایسا ہی ہے, پھر اس سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا. یا پھر ثابت ہونے میں اختلاف نہ ہو, دلالت پہ اختلاف ہو کہ کیا اس کا معنی یہی ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیا اس آیت سے یا اس حدیث سے یہی معنی لیا جائے گا یا نہیں لیا جائے گا. اس میں ہو سکتا ہے کوئی شخص متذبذب ہو جائے اور پھر اجماع آ جائے کہ نہیں, اس سے کوئی اور مراد نہیں لی جا سکتی. مثال کے طور پہ, اب مجھے اس کا ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ اس بات پہ اجماع یا نہیں, قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے انی متوفی کا ورافع کا. ٹھیک ہے, کہ میں متوفی کا, میں آپ کو کیا کروں گا, فوت کروں گا یا وفات دوں گا. متوفی ورافع کا الیہ, اور میں آپ کو اٹھاؤں گا اپنی طرف. اب اس سے مراد کیا ہے؟ ثابت تو ہے قرآن کی آیت ہے, لیکن اس سے معنی کیا مراد ہے؟ تو کیا مراد ہے؟ کیا امت میں پہلے زمانے کی بات کریں, صحابہ یا تابعین کے زمانے میں, کسی نے اس سے یہ مراد لی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو میں فوت کر دوں گا, یعنی جس طرح عام لوگوں کو وفات دی جاتی ہے, مر جاتے ہیں تو ان کو فوت کر دیا جائے گا اور پھر ان کو اپنی طرف اٹھا لوں گا جس طرح باقی لوگوں کو اپنی طرف اٹھاتا ہوں, روحیں جو ہے وہ اوپر آتی ہیں. تو اب ہمیں یہ عقیدہ ماننا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول واپس نہیں ہوگا. کیا اس بات سے یا اس آیت سے, آیت تو ثابت ہے نا, آیت ثابت ہے, اس آیت سے اس بات پہ دلالت لی جا سکتی ہے یا نہیں لی جا سکتی؟ تو اگر کسی آیت کا جو فہم ہے, جو اس سے دلیل یا جو اس کا معنی اخذ کرنا ہے, اس میں بھی اگر اجماع ہو گیا ہے تو پھر اس سے بھی انحراف نہیں ہو سکتا. اور اس معاملے میں آپ پتہ کر لیجئے گا کہ انحراف کیا تھا کسی نے پاسٹ میں یا نہیں, کیونکہ اگر پاسٹ میں کسی نے انحراف نہیں کیا تھا, سب ایک چیز پہ متفق تھے کہ اس آیت کا یہ مراد ہے, تو پھر بعد میں کیا کسی کو یہ رائٹ ملتا ہے کہ وہ آ کے کہے کہ اصل میں اس آیت کا معنی یہ تھا, پہلے یعنی کہیں گے تو نہیں لیکن مراد یہ ہوئی پہلے کسی کو سمجھ نہیں آیا تھا, مجھے اب سمجھ میں آیا ہے. وہ ایک الگ بات ہے, وہ آپ کی بات صحیح ہے. میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ دلیل
یعنی دونوں معاملے میں اجماع. جو بات مجھے کلیئر کرنی ہے وہ یہ کہ اجماع کا مقصد یہ ہمیشہ نہیں ہوتا کہ کوئی نیا معاملہ آئے گا جو قرآن و سنت میں ثابت نہ ہو تبھی اجماع اس حوالے سے ہوگا. ایسی بات نہیں ہوتی. قرآن و سنت میں بھی ہو سکتا ہے وہ بات مذکور ہو, اجماع آ کے اس کی تائید کر دیتا ہے کہ بھائی یہ معاملہ ایسا ہی ہے, یا یہ حدیث ثابت ہی ہے, یا یہ آیت اس بات پہ دلالت کرتی ہی ہے. ٹھیک ہے, تو اس معنی میں بھی اجماع استعمال ہوتا ہے کہ اجماع العلماء اجماع الفقہاء اجماع الصحابہ علی ھذا, یعنی یہ معاملہ ایسا ہی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن میں یا حدیث میں اس کا ذکر ہی نہ ہو تبھی اجماع ہوگا. ٹھیک ہے, پھر آگے انشاءاللہ. اچھا, آپ نے ایک کوشش یہ کرنی ہے اگر کل تک ہو سکے, ایک تو اس معاملے میں دیکھ لیجیے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام والے معاملے میں کسی نے سلف میں سے کسی نے اختلاف کیا تھا کہ اس کا کوئی اور معنی بھی ہے. دوسرا آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اجماع کے دلیل ہونے کی کیا دلیل ہے. اجماع کے دلیل ہونے کی کیا دلیل ہے, یعنی اجماع منعقد امت میں اگر ہو بھی جائے تو اس کا اعتبار کیا جائے, یعنی اس کو ماخذ شریعت میں سے مانا جائے. جیسے قرآن دلیل ہے, سنت دلیل ہے. سنت دلیل کیوں ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, کہ اللہ کے رسول کی بات مانو, یا اور تو اس طرح کیا دلنا ہے. تو اجماع جو ہے وہ بھی مسلمانوں کے لیے دلیل ہے, اور اجماع پہ عمل کرنا ضروری ہے, یا اجماع کے اعتبار سے عقائد رکھنا ضروری ہے. اس کا کیا قرآن اور حدیث میں پروف ہے, یا عقلی طور پہ اس کا کیا پروف ہے. کل تک آپ نے کوشش کرنا ہے کہ انشاءاللہ اس کے حوالے سے جو بھی آیات ہیں یا جو بھی احادیث ہیں وہ آپ جمع کریں, یا آپ کو کوئی بھی عقلی طور پہ کوئی وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ اس وجہ سے اجماع جو ہے وہ امت پہ لازم ہے, تو اس کو آپ دیکھیں انشاءاللہ. یہ جو ابھی آیت میں نے ذکر کی تھی وہ سورہ آل عمران میں ہے. آیت نمبر کیا ہے وہ میں آپ کو دیکھ کے بتا دیتا ہوں. ویسے تو آپ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے قرآن میں جو بھی آیت ہو آپ اس کے اعتبار سے دیکھ سکتے ہیں, کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. ادروائز یہ آیت نمبر ہے آیت 55. اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا. 55 سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت 55. جی, یہ جو آپ کا سوال ہے ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے. اس کو آپ برائے مہربانی اگر کل ہو سکے تو یاد سے ایک بار ریپیٹ کر دیجیے گا. ابھی میرے ٹائم تھوڑا سا ختم ہو گیا, دوسرے ٹیچر ویٹ کر رہے ہوں گے. اجماع تو دلیل جو ہے جی انشاءاللہ اس کو ہم کل ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے جناب, جزاکم اللہ خیر.